سورہ نحل آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمانوں سے پانی اتارا اور اس میں تمہارے لیے پینے کا بھی ہے فائدہ، اور اس سے پھر وہ جھاڑ جھنکار اور دوسری چیزیں اگتی ہیں جہاں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، اور پھر اسی کے ذریعے سے اس نے ہر قسم کی کھیتی، زیتون کے باغات، کھجور کے باغات اور انگور کے باغات اگائے ہیں، اور دوسرے ہر قسم کے پھل۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے کہ جو فکر کرتے ہیں، جو غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستاروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، یہ ہوا اس کے امر سے، اس کے حکم سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوان، اور زمین میں جو پھیلا رکھا اس نے مختلف قسم کے نباتات اور ہر چیز۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور اللہ نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے کھاؤ گوشت تازہ۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور وہاں سے تم نکالتے ہو وہ موتی وغیرہ کہ جن سے تم زیورات بناتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کشتیاں اور جہاز پانی کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں، اس لیے کہ تم اس ذریعے سے اللہ کا فضل تلاش کرو اور پھر اس کے شکر گزار بندے بنو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں لے کے کسی دوسری طرف لڑک نہ جائے۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور پھر اس نے وہاں پہ اس زمین میں دریا چلائے اور راستے بنائے تمہارے لیے تاکہ تم دوسری جگہ جانے کا راستہ پا سکو۔
وعلامات، اور پھر ان راستوں کے لیے اس نے نشان بھی تمہارے لیے مقرر کر دیے، وبالنجم ہم یہتدون، اور بہت دور جو ستارے ہیں ان کے ذریعے سے بھی تم راستے اور سمت کا تعین کرتے ہو۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس دنیا میں جو ادیان ہیں، جو دین ہیں، وہ دو قسم کے ہیں، جو ہمیشہ سے چلتے آ رہے ہیں، آج بھی وہی دو اقسام پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ ہیں جو الہامی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ دین، جیسے اس نے کہا کہ میں نے نوح پہ علیہ السلام ایک شریعت اتاری، موسیٰ علیہ السلام پہ شریعت اتاری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قانون دیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور ہمیں قرآن پاک کی صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قانون ملا۔ اب لوگوں نے ان میں تبدیلیاں کر دی، وہ الگ بات ہے، جو کہ اس آخری کتاب میں ممکن نہیں ہے، لیکن دین الہامی سارے ان کی بنیاد، عقائد کی بنیاد جو ہے اور طرز عمل کی بنیاد وہی مشترک ہے۔ دوسری قسم کے جو ادیان اس دنیا میں چلتے رہے ہیں وہ غیر الہامی ہیں، انسان کی اپنی سوچ کا نتیجہ ہے کہ اس نے اجتماعیت کے لیے اور افراد کے لیے کچھ ایسے قوانین بنانے کی کوشش کی کہ جن کے ذریعے سے معاشرہ سدھر سکے، لیکن چونکہ انسانی عقل سے یہ کام باہر ہے، جب وہ بناتے رہے اس وقت بھی باہر تھا، یہ اس کی حدود میں آنے والی چیز نہیں ہے، اور یہ آج بھی انسانی عقل سے ماورا کام ہے کہ وہ اجتماعیت کے لیے ایسا قانون بنائے کہ جو سال تک، ہزاروں سال تک چلنے کے قابل ہو، اور انسان اس پہ چل کے فرد اور معاشرہ اصلاح پا سکے۔ اب جو یہ الہامی دین ہیں جن میں ہمارے پاس اسلام ہے، جو آخری دین کی شکل میں اللہ پاک نے دیا ہے، اس کے لیے یہ کتاب ایک بنیاد ہے، اور اس کتاب میں یہ جو ہمارا آج کا درس ہے یہ چیز بار بار آتی ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، آج کے درس میں دو چیزیں ہیں بنیادی طور پہ۔ ایک تو اللہ نے جو انتظامات کیے ہیں انسان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اور اس دنیا میں بھیجا تو اس کو ممکن بنانے کے لیے وہ کیا کیا ہے، ان کی موٹی موٹی چیزیں اس نے بار بار بیان کی، اور کہا کہ اس میں، یعنی ہم نے 3 دفعہ یہ پڑھا کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، نشانیاں ہیں ان کے لیے جو فکر کرتے ہیں۔ اس میں کس چیز کی نشانی؟ اس لیے کہ بعض چیزوں کے دلائل اور ثبوت ایسے نہیں ہیں کہ وہ انسان کی عقل میں کسی دوسرے کے بتانے سے آ جائے، وہ جب خود اس کے اوپر غور کرتا ہے تو وہ حقائق اس کے اوپر کھلتے ہیں کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا، یہاں کے بعد میں نے کدھر جانا ہے، اور وہاں پہ وہ عالم کیسا ہوگا، اور وہاں پہ کیا ہوگا۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے، ایک آدمی کا ویزا لگ جائے امریکہ کا تو وہ تو ہر ایک سے پوچھتا پھرتا ہے کہ بھائی میں نے جانا ہے فلاڈیلفیا میں جانا ہے، تو مجھے بتائیں وہاں پہ موسم کیسا ہے تاکہ اس مناسبت سے میں کپڑے رکھوں۔ وہاں پہ ہوٹل وغیرہ کا، دوسری چیزوں کا جو ابتدا میں میں نے ٹھہرنا ہے 1-2 راتیں، تو اس میں کیا کس قسم کے اخراجات آتے ہیں۔ اس شہر میں کہیں ایسا تو نہیں ہم نے سن رکھا ہے کہ وہ کالے وہ راستے میں کہتے ہیں کہ نکالو جو کچھ ہے، تو بھائی وہ چیز بھی ہے یا نہیں ہے، سڑکوں پہ امن ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہر ایک سے پوچھتا پھرتا ہے کہ مجھے کچھ بتاؤ تاکہ مجھے پتہ چلے۔ تو ہم نے ایک دوسرے عالم میں جانا ہے تو اس کے بارے میں معلومات بھی تو ہمارے لیے ضروری تھی، اس کی طرف سے آنا کہ جس نے وہ عالم برپا کیا ہے اور کرے گا۔
بس ان چیزوں کو وہ کہتا ہے نشانی ہے، یعنی یہ تمہارے لیے اللہ کی توحید کی، کہ جو ادیان الہامی کی بنیاد ہے توحید، اور عالم آخرت کے برپا ہونے کی، کہ ان دو چیزوں کے اوپر ہمارے باقی عقائد کا بھی انحصار ہے، کہا اس میں ان کی تمہارے اگر غور کرو گے تو تمہیں خود بخود پتہ چلے گا، تم کہو کہ اس کا مجھے ثبوت ملتا رہے۔ تو وہ دلائل ایسے طور پہ نہیں دیے جا سکتے کہ جن سے یہ ثابت ہو جائے، یعنی یہ ریاضی نہیں ہے، یہ فزکس کا کوئی قانون نہیں ہے، یہ کیمسٹری کی کوئی لیبارٹری نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ان کو فزکس کہتے ہیں جن کا مادہ سے تعلق ہے، اور چونکہ اس چیز کا مادہ سے تعلق نہیں ہے، روحانیات سے تعلق ہے، اس لیے اس کو میٹا فزکس کہتے ہیں، یعنی فزکس سے ماورا چیز ہے، ان نوامیس و قوانین سے یہ ماورا ہے کہ جن کے اوپر یہ دنیا چل رہی ہے، بس اس کے لیے ثبوت نہیں دیا جا سکتا ایسا کہ جس کو ہر آدمی کہے کہ ہاں بس اب ثابت ہو گیا جی، اب میں ٹھیک چلوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں 3 مختلف مقامات پہ آخرت کا ذکر اس طرح آیا کہ اللہ نے صرف قسم کھائی۔ سورہ یونس میں کہا قل ای و ربی انہ لحق، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیں کہ میرے رب کی قسم کہ یہ قیامت برپا ہو کے رہے گی، یہ حق ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ سورۃ تغابن میں بھی اسی طرح ہوا، اور سورۃ سبا میں بھی یہی بات ہے، یعنی قسم کھا کے کہا، اس لیے کہ جب کسی بات کا ثبوت نہیں ہوتا تو آدمی قسم کھاتا ہے، لیکن ایسے ہوتا ہے کہ اس کی قسم کے اوپر یقین کرنے والے اس کے کردار کو دیکھ کے کرتے ہیں، اور جب اللہ نے کہا کہ تم کہو میرے رب کی قسم، تو پھر اللہ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس نے جھوٹ تو نہیں بولا، نعوذ باللہ، اس کی اور کیا صفات ہیں، پھر اس کی قسم کے اوپر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ اس کا ثبوت نہیں دیا جا سکتا، انسان کی عقل اتنی بنائی نہیں ہے کہ اس میں وہ ثبوت آ سکے۔ بس یہ آج کے درس کا ہے معاملہ، تمہید اس کی ہے۔ کہا هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، کہا اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمانوں سے، سما کا لفظ آسمان کے لیے، فضا کے لیے، بلندی کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، پانی اتارا، اسے تم پیتے ہو، اس لیے کہ زندگی کی بنیاد اس پہ ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ ہم تو نلکے سے پانی پیتے ہیں، تو اصل میں نلکے میں بھی پانی وہی آیا ہے، جو برسا ہے وہ پہاڑوں پہ تھا، وہ دریاؤں کی شکل میں آیا، وہ زمین کے اوپر برسا، زمین نے اس کو جذب کیا ہمارے فائدے کے لیے، ورنہ دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں چاہوں ان علی ذہاب بہ لقادر، وہ برسے گا بھی تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، وہ اوپر سے نکل جائے گا، پھسل جائے گا۔ تو اس نے اس کو جذب کیا، ہمارے لیے ذخائر جو ہیں تازہ پانی کے وہ زمین کے اندر رکھے۔ کہا یہ چونکہ میں نے انسان کو یہ بنایا تھا کہ یہ اس کی لائف لائن ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس کا یہ انتظام بھی کیا، لیکن اس کے ساتھ اس کے ذریعے سے شجر فیہ تسیمون، اسامہ کہتے ہیں جانوروں کو، چوپایوں کو چراگاہ کی طرف لے جانا۔ آج آپ کو اسامہ کا معنی بھی آ گیا، اسامہ بن لادن بڑا مشہور لفظ ہے، تو چراگاہ کو لے جانے کا یہ جو عمل ہے اس کو اسامہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے ضرورت، اس کے تحت آدمی طلب کرتا ہے، اور دوسرا ہے وہ کام کرنا، اور یہ لفظ ایسا ہے کہ کبھی اس ایک کے لیے یعنی طلب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی اس دوسری کام کے لیے، دونوں کے لیے۔ اور یہاں پہ یعنی چراگاہ کی طرف لے جانے کا جو عمل ہے، اس لیے کہ وہ انسان کی ضرورت ہے، ان جانوروں سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، تو ان کو زندہ رہنے کے لیے وہ چیز چاہیے خوراک کے طور پہ، بس اسی پانی سے وہ کہتا ہے میں نے اس کا بھی بندوبست کر دیا، اور یہ زندہ ہیں تمہارے لیے،
اس لیے کہ انہی کے دودھ کو تم استعمال کرتے ہو، چمڑے کو، ان کے بالوں کو، ان کی ہڈیوں کو اور ان کے گوشت کو، یہ ہر چیز تمہارے لیے ہے، تو اس کا بھی میں نے بندوبست کر دیا۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، کہا پھر اس کے ذریعے سے ہم نے اگائے، یعنی تمہارے فائدے کی اور کون سی چیزیں ہیں جو اس ایک پانی سے ہم نے مہیا کر دی، وہ تھی زرع، کھیتی، کہ جس کے اندر ہم غلہ اگاتے ہیں، اور زیتون، اور زیتون کے باغات، اس لیے کہ اب تو اور بھی چیزیں آ گئی دنیا میں، جیسے ناریل ہے اور اس قسم کی ان سے تیل نکلتا ہے، لیکن پہلے صرف یہی تھا، پہلے تیل کے لیے زیتون استعمال ہوتا تھا، والنخیل اور کھجور، والاعناب اور انگور، ومن کل الثمرات، اور کہا اس کے علاوہ باقی بھی سارے پھل جو ہیں سب باغات اسی کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، کہا اس میں نشانی ہے، یعنی جیسے میں نے گزارش کی، اس میں نشانی ہے توحید، اور پھر مزید غور کرے تو آخرت کی، ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو غور کرتے ہیں۔ اب یہی وہ چیز ہے جس کو وہ سورہ آل عمران کے آخر میں بیان کیا گیا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، وہاں کے پہ کہا کہ یہ جو رات دن کا گھٹنا بڑھنا ہے، اس میں موسموں کی تبدیلی میں، دوسری ان چیزوں میں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اسی بات کی نشانیاں کہ جو صاحب شعور ہیں، اولی الالباب، جو صاحب عقل ہیں، جو سوچتے ہیں۔ یہ وہی لفظ ہے، دوسرا لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا کہ وہ فکر کرتے ہیں، اور یہ انسان کی عروج ہے، یہ آخری مرحلہ ہے۔ یعنی یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ صعود سے نزول کی طرف آیا ہے، دوسری آیت میں استعمال ہوا یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں، وہ اس سے کم تر درجہ ہے۔ تیسری آیت میں کہا کہ یذکرون، وہ لوگ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ آخری درجے کے لوگ ہیں، یا یوں کہیں کہ سب سے پہلے انسان جو غور کرنے کا نتیجہ جو اس کے سامنے آئے گا، اس کے ذریعے سے وہ نصیحت حاصل کرتا ہے، مزید غور کرے گا تو یہ اس نے عقل کو استعمال کیا، اس کو بھی یہ انہی چیزوں کے مزید جو راز ہیں وہ اس کے اوپر واہ ہوں گے، اور پھر مزید غور کرے گا تو یہ فکر کا عمل ہے، یہ سب سے اونچا درجہ ہے، اس کے ذریعے سے اس کے اوپر انکشافات ہوں گے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ لفظ یہاں پہ زیادہ استعمال ہوا، پہلے بھی اس کو بہت دفعہ قرآن پاک میں آ چکا ہے، سخرہ کا، تو یہ کہتے ہیں مسخر کیا۔ مسخر اصل میں کسی چیز کو آپ کے نفع میں لگا دینے کا عمل ہے، کہ یہ آپ کے نفع کے لیے کام کر رہا ہے، آپ کے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کو فائدے کے اوپر لگا دیا، وہ فائدہ دے رہا ہے، لیکن جو عقل رکھتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہ اس کو معبود نہیں بناتے کہ یہ مجھے فائدہ دے رہا ہے اس لیے یہ میرا معبود ہے، یہ میرا معبود ہے۔ پھر اس کو وہ، یعنی گائے دودھ دیتی ہے تو اس کو وہ گاؤ ماتا نہیں کہتے، وہ اس کے اوپر غور کرتے ہیں جس نے گائے بنائی، یعنی مصنوع سے وہ صانع کی طرف، جو یہ سامنے جو پردہ ہے ظاہر کا، اس پردے سے پیچھے دیکھتے ہیں، لیکن جب تک وہ عقل سے کام نہ لیں اس سے پیچھے نہیں دیکھ سکتے کہ رات دن ہمارے فائدے کے لیے۔ اور اس میں دوسری ایک چیز بھی ہے جس کو تمہید میں نے بیان نہیں کیا، وہ کیا ہے کہ انسان کو یہاں پہ ازداد نظر آتے ہیں اس دنیا میں۔ ازداد کیسے ہیں کہ کبھی دن ہے کبھی رات ہے، ایک میں خنکی ہے دوسرے میں گرمی ہے، ایک میں اندھیرا ہے دوسرے میں روشنی ہے، تو یہ دونوں دو مختلف چیزیں ہیں۔ ان ازداد کے اندر ایک توافق ہے
جو پیدا کرنے والے کی کاریگری اور اس کی صنعائی کو دکھاتا ہے. وہ توافق کیا ہے کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے دونوں لگے اگرچہ صفات ان کی مختلف ہیں. یہ توحید کی نشانی ہے کہ یہ سارے کے سارے اصل میں ایک ہستی کے آرڈر کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس نے رات بنائی، اس کو کہا کہ اس کے فائدے کے لیے یہ آرام کرے گا. اس نے دن بنایا، کہا یہ اس کے فائدے کے لیے یہ کام کرے گا. تو اس ازداد کے اندر جو توافق ہے اس سے کہا کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کو توحید کی ایک نشانی ملتی ہے. جنہوں نے عقل سے کام نہیں لیا انہوں نے رات کا خدا اور بنا لیا، دن کا اور بنا لیا، آسمان کا اور بنا لیا، زمین کا اور بنا لیا. اس توافق کے اوپر غور نہیں کیا کہ وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، وہ آسمان کا خدا ہے. اس پانی سے زمین میں انسان کے لیے کیا کچھ کیا، تو وہ تو ایک ہی خدا ہوا کہ وہ آسمان کے اوپر بھی کنٹرول اس کا ہے اور زمین کے اوپر بھی کنٹرول اس کا ہے. یہ جو ازداد ہیں ان کے اندر جو توافق ہے وہ اس کی توحید کی ایک نشانی ظاہر کرتا ہے. جب آدمی غور کرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے اس بات کا. والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستاروں کو اس نے اپنے حکم سے مسخر کیا. تو جو بیوقوف تھے جنہوں نے غور نہیں کیا انہوں نے ستاروں کی پوجا پاٹ شروع کر دی. کوئی سورج دیوتا کو اوتاریت کے نظریات لے آئے اور وہ اوتاریت جو ہے ان کو کدھر کا کدھر بھٹکا کے لے گئی. اور پھر کوئی چاند کی پرستش کر رہے ہیں، کوئی سورج کی پرستش کر رہے ہیں. جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا اور ہمارے فائدے کے لیے لگا دیا، ستاروں کو لگا دیا ہمارے فائدے کے لیے، اس کی ذات کی طرف توجہ نہیں کی. کہ اس میں جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے نشانیاں موجود ہیں. وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه، تو کہا اس کے علاوہ جو زمین میں سب کچھ پھیلا رکھا ہم نے، مختلف انواع و اقسام کی چیزیں، جمادات کے لحاظ سے، نباتات کے لحاظ سے، حیوانات کے لحاظ سے، وہ سارے کے سارے تمہارے فائدے میں لگے ہوئے. یعنی انسان کو لوہے کی ضرورت ہے، کہاں سے آئے گا؟ اس کو سونے چاندی کی ضرورت ہے، کہاں سے آئے گا؟ یہ سب کچھ اس نے کہا میں نے زمین کے اندر پھیلا رکھا ہے. اس میں تمہارے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے اللہ نے کیا ہمارے لیے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں توحید کی اور آخرت کی. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، کہا سمندروں کو اس نے مسخر کر دیا اور تم اس سے تازہ گوشت نکال کے کھاتے. آپ نے کبھی غور کیا کہ جب گھر میں ہنڈی پکتی ہے تو اس میں کسی دن اتفاق سے ذرا سا نمک زیادہ ہو جائے تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے اس کو کھانا. اور پھر کیسا انتظام کیا اس نے کہ ان سمندروں میں جس کے پانی کا ایک گھونٹ کوئی نہیں پی سکتا، وہ اتنا زیادہ اس میں نمک اور اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے. اس پانی میں پرورش پانے والی مچھلیاں، ان میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور وہ گوشت کی ایسی قسم ہے کہ جس کی اللہ نے یہاں پہ بھی دوسری جگہوں پہ بھی اپنی کتاب میں تعریف کی. اور آج سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ پروٹین کے لحاظ سے جو بہترین چیز ہے وہ سمندر سے نکلنے والی خوراک ہے، لحمن طریہ، تازہ گوشت. اور اس میں کوئی نمک نہیں، اس کو مسالہ لگاتے ہوئے نمک باقاعدہ لگانا پڑتا ہے. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، حلیہ کہتے ہیں زیورات کو، اور یہ وہی حلیہ ہے کہ جو سامری نے ہجرت کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو ان کی جو خواتین ساتھ تھیں ان کے زیورات بھی تھے. تو وہ سامری نے موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ چلے گئے تو ان سب سے وہ زیورات دی، ان کو ڈھال کے وہ بچڑا بنایا. من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، کوئی زرگر قسم کا آدمی تھا. تو کہا کہ ان کے زیورات سے
انہی کے زیورات سے اس نے ان کو معبود بنا کے دے دیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے زیورات خراب کر دیے، یہ کیا بنا کے دے دیا. تو اسی طرح ایک اور جگہ یہ لفظ استعمال ہوا، اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، خواتین کے بارے میں کہ جن کی پرورش زیورات میں ہوئی، اور جب مذاکرات کی بات ہو، ڈائلاگ کی بات ہو، بحث مباحثے کی بات ہو، تو پھر وہ نہیں، اس کا وہ سٹیمنا نہیں ہوتا کہ کوئی برداشت کر کے اگلے کی بات کو برداشت کر کے وہ بات کرے. وہ چیز اس میں موجود نہیں ہوتی. زیورات میں پرورش پائی ہے، کھلی ہے. تو یہاں پہ یہ اس کے لیے استعمال ہوا کہ تم جو وہ موتی وغیرہ ہیں، جو چیزیں نکلتی ہیں سمندر سے، وہ سیپ وغیرہ، ان سے زیورات بنائے جاتے ہیں، اور زیورات کے اندر ان کو جڑا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے. کہا وہ بھی تم سمندر سے نکالتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتی کو، جہازوں کو، بحری جہازوں کو. مواخرہ کہتے ہیں جو پانی کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں، کہ پانی کو چیرتے ہوئے وہ جہاز اور کشتیاں جا رہی ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، یہ جو واو ہے عطف کا، یہ اس لیے استعمال ہوا کہ یہاں پہ ایک کوئی نہ کوئی فعل جو ہے وہ محذوف ہے، اور وہ اس طرح محذوف ہے کہ مختلف فائدے اس سے ہم لیتے ہیں. انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا، آج سے 100 سال پہلے تو یہی ایک ذریعہ تھا. اور اسی طرح سامان کو، آپ کے پاس جو فالتو سامان اس کو دوسری جگہ لے جانا ہے، یہ ذریعہ تھا. تو وہ سارا حذف کر کے کہا وَلِ تب تک، تاکہ یہ سارا کچھ کر کے تم اللہ کا فضل تلاش کرو. تم سامان کو بیچتے ہو تجارت کے لیے، تو اس میں اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہاں سے تمہیں فائدہ ہوتا ہے، اور اپنی ضرورت کی چیزیں لے آتے ہو. اور پھر جب یہ سارا کچھ تم کر چکو، تو اللہ نے مہربانی کی کہ بڑی کم لاگت سے یہ کام ہوا، تو تم پھر اس کا شکر کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہا یہ سارے انتظامات میں نے اس لیے کیے کہ تم غور کرو میں کیا کر رہا ہوں، اور پھر میرے شکر گزار بندے بن. اور یہ شکر وہ اصل چیز ہے کہ جو مطلوب ہے، یعنی آدمی کے اندر یہ جذبہ موجود ہو تو وہ خود بخود اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، القا رواسی پہاڑ کو کہتے ہیں. کہا اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ رکھے ہیں، اور یہ اس کے بیلنس کے لیے ہیں کہ وہ اپنے محور کے گرد گردش کر رہی ہے. تو اگر وہ چیز جو اپنے محور کے گرد، اپنے ایکسس کے گرد جو گردش کرتی ہے، اگر وہ بیلنس نہ ہو تو پھر اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی. یعنی آپ لٹو چلائیں، وہ بڑی تیز سپیڈ سے چل رہا ہے، آپ کوئی تنکا وغیرہ اس کے اوپر رکھ کے دیکھیں، وہ پھینک کے وہ ادھر پھینکے گا. اور وہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے کہ جب تک کہ وہ بیلنس ہے، یعنی اس کی حرکت نظر بھی نہیں آتی. جب وہ بیلنس نہیں ہوتا، وہ متوازن نہیں ہوتا، تو پھر وہ لڑک جاتا ہے. یہ لڑکنا جو ہے یہ نبی نہ بکو. کہا کہ وہ اس نے ان پہاڑوں کے ذریعے سے اس کو متوازن رکھا ہے، کیونکہ وہ حرکت کر رہی ہے دن رات بنانے کے لیے. وہ سورج کے سامنے حرکت کر رہے اپنے ایکسس کے اوپر، اپنے محور کے اوپر. اور یہ سپیڈ جو ہے، اس کی حرکت جو ہے، یہ خط استوا کے اوپر 6000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. بہت زیادہ ہے، بہت ہائی سپیڈ سے چل رہی ہے، لیکن بالکل بیلنس ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اس زمین پہ ہیں کہ جس کی اتنی زیادہ سپیڈ ہے. اس لیے ہے کہ وہ متوازن ہے، اور یہ توازن اس کا بنایا ہم نے پہاڑوں کے ذریعے سے، پہاڑ گاڑ کے. وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہا پھر اس میں ہم نے دریا چلائے. کتنے بڑے فائدے کا انسانوں کے لیے انتظام کیا کہ پانی برسایا، پھر اس کو پہاڑوں کے اوپر، بلندیوں کے اوپر گلیشیئر اور برف کی صورت میں سٹاک کر دیا. اور پھر وہ پانی جو ہے
دوسرے موسم میں وہ برف پگھل کے دریاؤں کی شکل میں وہ چل پڑا اور اس سے سیرابی بھی ہوئی، انسانی ضروریات اور حیوانوں کی ضروریات بھی پوری ہوئیں، اور آج کے دور میں جو انرجی کی جو ضروریات ہیں ان کے پورے کرنے کا بھی انتظام ہوا۔ ہم اگر نہیں کر سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے، اس میں موجود ہے وہ۔ یعنی آپ جائیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، ناروے ایک ملک جو یورپ میں ہے، ترقی یافتہ ملک ہے، تو وہاں پہ سارے کام جو ہیں جو ہم گیس سے بھی کرتے ہیں وہ سارا بجلی سے ہوتا ہے، گھروں میں، کچن میں بجلی ہے، ہر چیز میں بجلی ہے، اور پورے ملک میں تو خیر نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ قطب شمالی بھی ناروے کا حصہ ہے، لیکن اس سے نیچے ہر جگہ پہ میں گیا ہوں، کسی جگہ پہ بھی کوئی اتنا چھوٹا سا پہاڑ بھی نہیں ہے جیسے ہمیں یہ سامنے نظر آتے ہیں۔ یعنی دریا جو آتے ہیں، پانی جو آتا ہے وہ اتنی بلندیوں سے نہیں آتا وہ، لیکن ساری کی ساری ان کی ضروریات اس پانی سے پوری ہوتی ہیں۔ ابھی مزید چونکہ ہر جگہ پہ یہ ہے کہ ضرورت زیادہ سے زیادہ ہے، تو انہوں نے پھر سمندروں کے اندر وہ بحری جہاز رکھ کے وہ ونڈ مل لگانی شروع کر دی ہیں، اور اس قسم کا ایک 24,000 میگا واٹ کا ونڈ مل کا پاور ہاؤس بھی میں نے دیکھا وہاں پہ سمندر کے اندر۔ تو یہ انسانی ضروریات کی یہ جو بنیادی آج کل جو بہت سخت مہنگی چیز ہے وہ بھی اسی میں رکھی ہے اللہ نے، اور خاص طور پہ ہمارے پاس یعنی کہاں وہ 9-10 ہزار فٹ سطح سمندر سے اوپر اور سطح سمندر تک، اور اتنی زیادہ مقدار اس پانی کی، اس کو ٹیپ کریں تو بہت زیادہ طاقت ہے اس میں، یعنی 2 لاکھ میگا واٹ کے قریب پوٹینشیل بنتا ہے۔ وسبلا، کہا ہم نے راستے بنائے، یعنی یہ مت سمجھو کہ پہاڑ گاڑ دیے تو بس تم ادھر کے ادھر رہ گئے اور ادھر کے انسان ادھر رہ گئے، ان کے اندر راستے بنائے تمہارے لیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ادھر سے ادھر خود بھی جا سکو، اپنا سامان بھی لے جا سکو اور وہاں سے بھی سامان لے آ سکو، وعلامات، اور ان راستوں کے لیے ہم نے نشان مقرر کر دیے، یعنی ساری زمین کو ایک جیسا نہیں بنایا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی کون سا راستہ کدھر جاتا ہے، ایک جیسا نہیں بنایا، اس میں مختلف چیزیں رکھ دیں جو کہ نشان بن جاتے ہیں کہ علامات کہ یہ اس طرف راستہ جاتا ہے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور بہت دور ہیں وہ ستارے لیکن ان کے ذریعے سے بھی تم راستے اور سمت کا تعین کرتے ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد